اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، اب عمر پروان چڑھنے لگی۔ اب میں اپنے موضوع کی جانب آ رہا ہوں، وقت اتنی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جب عمر پروان چڑھنے لگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اب جو ہے جیسے اور بچوں اور بچہ کے ایک مہینے میں اتنا بڑھتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھ رہے تھے۔ آپ کو عمر پروان چڑھ رہی ہے، جب عمر پروان چڑھنے لگے اب ایک دن وہ آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آئی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13 انگلیوں سے جو ہے ایک سے شہد کو جاری کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کرنا اس بات کا ہے کہ 3 انگلیوں سے آپ کو پیاس لگے تو پی لیا، اس سے دودھ کو جاری فرما دیا ہے، آپ کو بھوک لگے تو پی لیا ہے۔ اب اور آگے بتاتا ہوا چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب پروان چڑھی ہے تو مسلمانوں غور کرنا اس بات کا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیخانے سے باہر نکلے، اپنے کلے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باہر نکلے تو سورج کو چمکتا ہوا دیکھا، جب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے کہ جو چمکتا ہے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، جو چمک کر کے ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند کی چاندنی جب بند پڑ گئی تو کہا تھا کہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اپنی والدہ سے سوال کرنے لگے، اے میری ماں مجھے اتنا بتا دو کہ میرا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا تھا کہ اے بیٹے ابراہیم آپ کا رب میں ہوں۔ کہا تھا کہ آپ کا رب کون ہے؟ تو والدہ نے کہا تھا کہ تمہارے والد ہے۔ کہ میرے والد کا رب کون ہے؟ کہ والد کا رب نمرود ہے۔ پھر کتنا کہا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آتی ہے، آنے کے بعد میں جو ہے آپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے والداروں سے ملتی ہے۔ ملنے کے بعد میں کہا تھا مجھے ایسا لگتا ہے وہ جو بچہ ہے جن تک تو تاج کو پلٹ کر کے رکھے گا وہ ہمارا بچہ ہے۔ آج سوال کرنے لگا کہ اے میری والدہ میرا رب کون ہے؟ میرے والد کا رب کون ہے؟ نمرود کا رب کون ہے؟ کہ میں کوئی جواب نہیں دے پائی۔ جب اتنا کہا گیا اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور پروان چڑھنے لگی۔ آپ باہر نکلے ہیں، نکلنے کے بعد میں آپ نے اپنے چچا کو دیکھا، آزر کو دیکھنے کے بعد نے کہا تھا کہ چچا آپ بتوں کو بنایا کرتے ہو، یہ بت میں کیا دیتے ہیں؟ یہ بت میں کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ جو بول نہیں سکتا، جو بات نہیں کر سکتا، یہ کیا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ آزر نے کہا تھا بیٹا تو کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اتنا تو بتا دے، تو کس کو مانتا ہے؟ اپنے ماننے والے کو تو بتا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں اس کو مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس رب کو مانتا ہوں جس نے مجھے زندگی بخشی ہے۔ پھر کہا تھا اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے ہیں، بڑھنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ بوڑھی عورت ہے اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا اے بیٹا یہ بتا دے کہ آزر کا پتہ مجھے بتا دے۔ تو کہا تھا آزر کا پتہ کیوں پوچھتی ہے؟ کہا تھا میں بت خریدنے کے لیے جا رہی ہوں۔ جب اتنا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اس کا پتہ پوچھ رہی ہے کہ جو تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ پھر کہا تھا پتہ کس کو مانتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بوڑھی عورت نے کہا تھا کہ آپ کس کو مانتے ہو؟ تو کہا تھا کہ ربی اللہ، میں رب عز و جل کو مانتا ہوں جو تجھے فائدہ بھی پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا کہا ہے اب ایک دن میں مختصر بتا دوں کہ ایک دن میلہ لگا کرتا ہے، جب وہ میلہ لگا کرتا تھا سارے لوگ میلہ دیکھنے کے لیے جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ بھی چلو، آپ نہیں جاؤ گے؟ کہا تھا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ جب اتنا کہا گیا تو تمام یہ جو ہے جب یہ چلے گئے ہیں وہاں سے جو ہے نمرود بھی چلا گیا ہے۔ جب یہ چلے گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کہاڑے کو لیا اور لینے کے بعد میں آپ نے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا ہے۔ جب توڑا گیا تو ایک بت کو چھوڑ دیا تھا، اس کے اوپر کلہڑا رکھ دیا گیا۔ پھر فرمایا تھا کہ اب جو ہے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے لوگ آئے، آنے کے بعد میں جب یہ حال دیکھا کہ پورا خانہ تہس نہس ہو گیا ہے،
پورا ان کا گوڈاؤن تہس نہس ہو گیا ہے. جب تہس نہس ہو گیا پھر کہا تھا آ کر کے لوگوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہنے لگے کس نے یہ حال کیا ہے. پھر کہا تھا کہ ہم نے ایک کو جانتے ہیں وہی بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ کو بلایا گیا, نمرود نے بلایا. بلانے کے بعد میں فرمایا گیا کہ جو نمرود کے دربار میں جاتا ہے وہ سجدہ کیا کرتا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں تو آپ نے سجدہ نہیں کیا بلکہ آپ نے جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. سب نے کہا کیا ابراہیم کہ آپ سجدہ نہیں کرو گے کہ نہیں, میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو مجھے کھانا بھی دیتا ہے, میں اس رب کو سجدہ کرتا ہوں جو مجھے کھلاتا بھی ہے, جو مجھے کھلاتا بھی ہے. جب اتنا کہا گیا تو کہا تھا یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہا تھا کہ آپ اپنے بڑے والے سے پوچھ لو جس کے اوپر کلہڑا رکھا ہوا ہے, اس سے جا کر کے پوچھ لو, وہ بتا دے گا. تو کہا تھا کہ یہ بولتے ہیں. تو کہا تھا کہ جب بولتے رہے, آپ نے کہا کہ جب بولتے رہے تو کیوں پوچھتے ہو؟ جب اتنا کہا اللہ اکبر تو اس سے میں تہس نہس ہو گئے. پھر کہا گیا تھا کہ ہاں میں نے کیا ہے. اب وہاں پر جو ہے مختصر بتا دوں, وہاں پر اب یہ جو ہے وہاں پر بات کہنے لگے کیا سزا دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا سزا دی جائے؟ ضلع وطن کر دیا جائے. کہا تھا کہ ضلع وطن کر دیا جائے, کیا قید کے اندر رکھا جائے. ایک نے مشورہ دیا تھا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا جائے. جب آگ میں ڈالنے کی باری آئی نمرود سے کہا تھا کہ اے نمرود میرا رب وہ ہے جو جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. نمرود نے کہا تھا میں بھی کر سکتا ہوں. تو قیدیوں کو بلایا, بلانے کے بعد میں ایک کا سر قلم کر دیا, ایک کو زندہ چھوڑ دیا. کہا تھا کہ میں بھی مانتا ہوں, میں بھی جلاتا ہوں. جب یہ اتنا کہا گیا میرے آقا نبی رحمت کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابراہیم میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈوبے دے گا. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تم مغرب سے نکال کر کے مشرق میں ڈوبے دے. جب اتنا کہا گیا اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا کہا رب کی بارگاہ میں میرا رب سوچ اللہ نے سدرہ کے بغیر حضرت جبرائیل امین سے کہا تھا کہ اے جبرائیل اگر نمرود کہہ دے کہ ابراہیم تم سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبو دو, ابراہیم حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ جبرائیل چلے جانا اور جا کر کے سورج کو مشرق سے نکال کر کے مغرب میں ڈبے دینا. جب اتنا کہا گیا اللہ اکبر. اب آپ کو اور بتاتا ہوا چلو پیارے آقا نبی رحمت کے پیارے دیوان ٹائم جو ہے ہو گیا ہے. ایک بات اور میں یہاں پر مسئلہ بتانے لگا ہوں کہ قربانی جب ہمیں کرنی ہے تو کس حال میں کرنی ہے. انشاءاللہ وقت ملا تو آگے یہ بیان جاری کیا جائے گا. قربانی ہمیں کس حال میں کرنی ہے. ایک گھر کے اندر 4 افراد ہیں, مسئلے سب کے زیادہ ہوتے ہوئے کافی ٹائم سے چلتے ہوئے ہیں. ایک گھر کے اندر 4 افراد تو جس کے بعد میں سارے بابا کو لے جاتی اور سارے ساتھوں نے سنایا وہ مالک کے نصاب اور ہر اس مالک کے نصاب پر قربانی واجب ہے. قربانی کرنا واجب ہے. لیکن گھر کے اندر 4 افراد ہیں اور ان کا ذہن بنا کہ ہمارے بڑے کر دیں کہ ہم نہ کریں گے تو کیا ہوگا. نہیں چلے گا, ایسا نہیں چلے گا. بلکہ اگر 4 ہی مالک کے نصاب ہے تو 4 کو قربانی کرنی ہوگی. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دوسری بات اور بتا دوں کہ ہم اپنا جانور ذبح کرواتے ہیں تو اس جانور کو جب ہم ذبح کرواتے ہیں تو کس مال میں کروائیں گے. پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے کسائی کو بلایا, بلانے کے بعد میں جو ہے ہاتھ پڑوا دیا, صرف ہاتھ جو ہے تھوڑا سا بھی کٹا ہے, مکمل نہیں ہوا ہے, اتنے جو ہے انہوں نے گرم گھاؤ کو اس کے ہاتھ کو دینا شروع کر دیا, اس کو کاٹنا شروع کر دیا. ایسا نہیں, بلکہ جانور کے جب چھڑے چلے تو اتنا چلاؤ تاکہ اس